اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں آپ سب کو مبارک ہو۔ اس وقت موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور تمام روئے زمین پہ جو انسان اس وقت سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں، اس کورونا کی بیماری نے تمام ہماری سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک جمود کا شکار دنیا ہو چکی ہے، اور ہر چیز، تمام ادارے بند ہیں، اسکول بند ہیں، اور جو اس وقت کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، آفات اور سازشیں، یہ سب ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً جس صدی میں اور جس دور میں ہم ہیں، اس کی مکمل معرفت ان فتنوں سے اور ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے اس آیے میں فرمایا کہ تمہارے اموال اور اولاد باعث فتنہ ہیں، امتحان کا باعث ہیں۔ اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں، امام نے اپنے اس عملی زندگی میں، جہاں امام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، عبادی پہلو، اخلاقی پہلو، لیکن امام کی زندگی کا جو سیاسی پہلو ہے، امام کی زندگی میں امام اس طرح تنہا رہ گئے، لیکن پھر بھی اپنے اس رسالت الہی کو امام نے انجام دیا۔ امام کی اس رسالت میں ہمارے لیے اس دور میں درس ہے کہ ہم ان فتنوں کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ دیندار ہیں، متدین ہیں، لیکن دشمن شناس نہیں ہیں، فتنہ شناس نہیں ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دشمن شناسی بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم یہ ماہ مبارک رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اصل قرآن جو تمام حقائق کا مرکز ہے، مجموعہ ہے، قرآن نے بہترین روش اور طریقے بتائے ہیں دشمن شناسی کے، فتنوں کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک، اگر آپ فتنوں کی پہچان چاہتے ہیں، بعض لوگ فقط تجزیہ اور تحلیل پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حالات کو ظاہری طور پہ سمجھ سکیں تو شاید ہم اس فتنے کو سمجھ سکیں، ان سازشوں کو سمجھ سکیں، لیکن سب سے اہم ترین پہلو دشمن شناسی میں یہ ہے کہ انسان واقعاً طہارت نفس کی طرف آئے۔ جس انسان میں طہارت نفس ہو، جس انسان میں نفس کی پاکیزگی ہو، اللہ اس انسان کے لیے فرقان قرار دیتا ہے۔ فرقان وہ طاقت ہے کہ جس کے بیس پر اور جس کی بنا پر وہ انسان حق و باطل کے درمیان تشخیص دے سکتا ہے۔ آج تشخیص دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ آج دشمن جن لباسوں میں، جس طریقے سے، اس انداز میں دشمن سامنے آ رہا ہے، واقعاً پہچان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو میرے سامنے ہے کہ وہ واقعاً آیا مخلص انسان ہے، آیا واقعاً یہ دین لوگوں کا درد لے کے آگے آیا ہے، یا نہ یہ کوئی سازش ہے، یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی اور کے مفادات کے لیے آگے آیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں جو ہمیں حکم دیا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، قرآن حقائق کا مرکز ہے۔ قرآن فقط ایک کتاب نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کرے ثواب کے لیے، بلکہ یہ غور و فکر اور تمام حقائق کہ امام فرماتے ہیں تمام علم ما کان ما یکون اس کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کی شفا اس کے اندر موجود ہے، ہر فتنہ اور سازش کو سمجھنے کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اس دور میں ان فتنوں کو سمجھنا، ان فتنوں اور سازشوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ امام حسن کو بھی ان سازشوں کو سامنا تھا، حتی تنہا رہ گئے، حتی صلح امام حسن میں آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح میں
اصل ہدف امام کا اسلام کو بچانا تھا، اسلام کی آبیاری تھی، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے، شخص وہاں اہم نہیں تھا۔ حتی صلح امام حسن میں آپ دیکھیں کہ مکتب اہل بیت کو قائم رکھنے کے لیے، اس فکر کو قائم رکھنے کے لیے کہ جس کی آبیاری پیغمبر اکرم نے کی، جس کی آبیاری فاطمہ زہرا کے آہ و بکا، راتوں کی آہ و بکا نے کی، امیر المومنین کے 25 سالہ صبر نے جس مکتب کی آبیاری کی، خب اس کا تحفظ سب سے اہم تھا، اس کو بچانا سب سے اہم تھا۔ یہ قیامت تک کا مسئلہ ہے۔ اگر امام حسن چاہتے تو دوسرے طریقے سے حکومت قائم رکھ سکتے تھے اپنا، لیکن یہ وہ ہستیاں جو یہ چاہتی ہیں کہ سچائی قائم رہے، عدالت قائم رہے، انصاف قائم رہے، قرآن قائم رہے، کعبہ قائم رہے، انصاف قائم رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس مکتب کی حفاظت کی ذمہ داری امام پر تھی، تو قیامت تک اس مکتب نے رہنا ہے، اور تمام حقیقت اور تمام علم بھی اسی میں ہے۔ اس لیے امام نے اس مکتب کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں امام نے صلح کی، حتی اس صلح نامے میں آپ دیکھیں کہ جو اہداف امام نے بیان کیے اس میں سے یہی تھا کہ میں حکومت معاویہ کو دیتا ہوں اس بنا پر کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کرے گا۔ یہ سب سے اہم شرط ہے، یعنی امام نے اس شرط میں یہ بتا دیا کہ کتاب خدا کو قائم رکھنا اور سنت پیغمبر کو قائم رکھنا یہ سب سے اہم ہے، چاہے اس کے لیے مجھے حکومت بھی ہاتھ سے دینا پڑ جائے، کیونکہ اس کا رہنا قیامت تک کے لیے اہم ہے۔ اسی لیے جس دور میں ہم ہیں کہ ہر طرف سے فتنوں کا ایک سیلاب ہماری طرف روان دوا ہیں، مختلف لباسوں میں لوگ، معلوم نہیں کن لباسوں میں، کن انداز میں، کس سیاسی گروپ کی صورت میں، کس مکتب کی صورت میں، اور میڈیا کی اس وقت ایک پاور ہے اور جہاں سے ہر کوئی اپنے نظریات کو بیان کر رہا ہے۔ واقعاً اس دور میں ہمارے لیے ان فتنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان سازشوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اب یہ دور یہی ہے، یہاں حق و باطل کو ممزوج کر دیا گیا ہے۔ تمام نوجوان پریشان ہیں، نوجوان آئیڈیل کی تلاش میں ہیں، نمونے کی تلاش میں ہیں، کسی جامع انسان کی تلاش میں ہیں کہ یہ انسان ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلوؤں میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہو۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات ان تمام نوجوانوں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کامل ذات اور انسان کامل ہے، کہ اگر انسان امام کی زندگی کا کامل مطالعہ کرے، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پہ کافی تحقیق کرے، تو آپ کو اس موجودہ دور میں آپ کی ان تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ امام کی اس زندگی اور ان کی تعلیمات میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔